ورڈر اڑا گیا اور اس کو پرسکون کرنے کے لیے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے اس کے نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر سی گئی۔ جھک کر ان پر محبت کی مہر ثبت کرتا جلدی سے دور ہوا اور سال لیٹتا اس کے بال میں منہ چھپائے آنکھیں موند گیا۔ صبح منہا کی آنکھ کھلی تو حمزہ برپا موجود نہیں تھا۔ اسے اپنی رات کی بے احتیاطی پر جی بھر کے غصہ آیا۔ اٹھتی وہ فریش ہو کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوتی بال بنانے لگی۔ کھٹک کی آواز سے دروازہ کھلا اور حمزہ ناشتے کی ٹریلی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جلدی سے بیٹھ سے دوپٹہ اٹھاتے سر پر اٹھ گئی۔ منہا کے بہت منع کرنے کے باوجود اس نے اسے زبردستی ناشتہ کمرہ میں رساں دی۔ اسے کمرے آنے کی ہدایت کرتا وہ کمرے سے نکلا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ کے ساتھ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ ملازمہ کھاتے سے اسے وقت پر دوائی دینے اس کے کھانے کا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ ملازمہ اسباب میں سہلاتے ٹرے اٹھاتے کمرے سے نکل گئی۔ اب آپ نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، زیادہ اوپر نیچے نہیں جانا، وقفے سے کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ہے۔ الماری سے اپنا ڈریس لیتا وہ بولا۔ منہا اس کی بات سنتی پہلو بدلتی بولی، اچھا اب میں نیچے بھی نہ جاؤں تو کیا کروں، سارا دن اکیلی کمرے میں بیٹھی رہوں، دیواروں کو تکتی رہوں۔ منہا روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے پھر آپ میرے ساتھ نیچے جائیں گی اور جب تک میں واپس نہیں آ جاتا اکیلے آپ روم میں نہیں آئیں گی۔ کہتا وہ چینج کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ اس کو اپنے ساتھ نیچے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سب کو سلام کرتے اس نے ملازمہ کو بلایا، کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ دادی جان نے محبت سے اسے ساتھ لگاتے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اب، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اب آپ یہاں بیٹھیے، سب کے پاس کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ منہا کو ہدایت کرتا ہوا بولا، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ یہ کچن میں گئی ہے تو اسی وقت میں کام سے نکال دوں گا۔ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور سختی سے اسے تنبیہ کرتا بولا۔ منہا منہ پھلاتے وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو، منہ پر کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ سامع ان کے قریب آتا بولا، تمہارے بھائی کی وجہ سے بلا وجہ کی پابندیاں لگا ہے مجھ پر۔ اب اگر میں اٹھوں بھی نہ تو ایک جگہ پر بیٹھی بیٹھی بس بور ہوتی رہوں۔ روحان سے ہوتے دل بس اتنی سی بات ہے، میں ہوں نا آپ کے پاس آپ کی بوریت ختم کرنے کے لیے۔ میں بس ابھی آیا کہتا وہ غائب ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں لوڈو لی ان کے قریب آ بیٹھا۔ چلی آئی ہم لوڈو کھیلتے ہیں۔ عریج بھی اڑ کر بیٹھ گئے اور پھر تینوں اپنے سامنے لوڈو پھیلائی کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ شام میں وہ سب کے ساتھ لان میں بیٹھی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دادی پلیز مجھ سے یہ فروٹ نہیں کھائے جا رہے، میں پہلے ہی بہت کھا چکی ہوں، میرا پیٹ بڑھ گیا ہے۔ دادی جو اس کے آگے فروٹ کے پلیٹ رکھ رہی تھی وہ یہ دیکھ تنگ آتی بولی، بیٹا کھاؤ گی نہیں تو صحت کیسے بنے گی؟ ماں صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا، اس لیے میرا بیٹا خاموشی سے کھاؤ۔ منہ بناتی ہی رہ گئی لیکن دادی نے زبردستی اسے سب فروٹس کے عریج اور سمیع کو پاس بیٹھے اس کو عجیب شکلیں بناتا دیکھ اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ دیکھ رہی دادی یہ لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، اور ہنسی ہوتی دادی کو شکایت کرنے لگی۔ دادی نے انہیں گھوٹے ہوئے ڈپٹ دیا، مزہ آیا اب؟ وہ مسکراتی ہوئی ان کی جانب دیکھ بچوں کی طرح بولی۔ دادی سمیت ان کے مشترکہ قہقہے گونجے تھے۔ منہا منہ بگاڑتی اٹھ گئی، میں جا رہی ہوں اپنے روم میں، آپ سب ملے ہوئے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور پاؤں پٹکتے اندر چلی گئی۔ پیچھے سے سب آوازیں دیتے رہ گئے لیکن وہ نظر انداز کرتی چلی گئی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون پکڑ کر یس کا کان سے لگایا ہے تاکہ اس کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیا کھایا، کچن میں تو نہیں گئی؟ اس وقت کہاں ہے آپ، کیا ہو گیا ہے، رک بھی جائیے۔ اسے مسلسل سوال کرتا دیکھ وہ بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں، بہت کچھ کھایا اور اس وقت میں اپنے روم میں ہوں۔ اوپس، یوں ہی بتانا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی بولی، لیکن اب آپ بتا چکی ہیں۔ منہا میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ روم میں اکیلی نہیں جانا، آپ نے پھر بھی میری بات نہیں سنی۔ وہ متفکر سا بولا، ابھی آئی ہوں میں روم میں، نیچے صاحب مجھے تنگ کر رہے تھے اس لیے میں آ گئی۔ وہ دادی نے صبح سے کھلا کر مجھے ایک ہی دن میں موٹا کر دینا ہے۔ وہ ہنسی ہوتی بولی، کس نے تنگ کیا آپ کو، میں آ کر ان کو سیدھا کرتا ہوں، میری معصوم سی جان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ اس کی بات سنتے سے پڑ گئی۔ وہ کل سے اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا اور عریج اس کے صبح والی بات پر بھی اس کا اچھا ریکارڈ لگا چکی تھی، اور اگر وہ اب کچھ کہتا تو تب بھی اسی کے لیے مشکل ہونی تھی، اس لیے وہ جھنجھلا کے بولی، نہیں آپ کسی کو کچھ مت کہیے گا، پہلی آپ کی وجہ عریج مجھے صبح سے بہت تنگ کر چکی ہے، اس میں تنگ کرنے والی کون سی بات ہے؟ میں اپنی بیوی اور بیبی کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اس کے شرارت بڑے لہجے کو وہ سمجھتے پھر سے ہنسی ہوتی بولی، اب آپ بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گی اب، کہتی فون بند کر کے حمزہ مسکراتا ہوا نفی مسائل آتا اس کے نمبر پر کچھ بیتا فون تھا، کیا میسج کے ٹون پر اس نے
واٹس ایپ ان باکس اوپن کیا جہاں اس کا میسج جگمگا رہا تھا۔ ایک شام لکھوں، سریام لکھوں، کیا کیا میں تیرے نام لکھوں، تجھے رات لکھوں یا چاند لکھوں، کیا کیا میں تیرے نام لکھوں، چراغ کی آنکھ سے اپنی ہر خوشی تیرا نام لکھوں، دل لکھوں یا جان لکھوں، کیا کیا میں تیرا نام لکھوں۔ غزل پڑھتے اس کی پلکیں لرزی، چہرہ الگ سے رخ پڑ گیا، جیسے وہ اس کے سامنے موجود ہو۔ آج کافی عرصے بعد وہ کھل کر مسکراتا خدا کا شکر ادا کرنے لگا تھا۔ اس کا نارمل رویہ دیکھتے اس کے دل کو سکون آیا تھا، ورنہ کل رات اس کے اتنے شدید رد عمل سے وہ بخلا گیا تھا۔ عباس اس کے گھر والے سے بات کرنی تھی، یہ مرحلہ حل ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سوچتا فون پر کسی کو کال ملانے لگا، وہ جو اس کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس اپنی کلاس لینے کے لیے جانے لگا تھا۔ پاؤں میں کسی چیز کے اٹکنے سے ایک دم سے سنبھلا، نیچے جھکا دیکھا تو کسی کا یونیورسٹی کا کارڈ تھا۔ اٹھا کر دیکھا تو اس کی تصویر تھی، نیچے نام درج تھا، اریج شاہ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، اس کا نام لیتے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم رویا ہوا چہرہ آیا۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کارڈ کو اپنے بیگ میں رکھا اور کلاس لینے چلا گیا۔ شام میں اس سے بات کرنے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ کے تھی اور جلدی اس کے آنکھ لگی آنکھ کو اتنا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وقت دیکھا تو 8 بج چکے تھے۔ جلدی سے اٹھ کر منہ پر پانی کے چینٹے مارتی وہ دوپٹہ صحیح سے لیتی نیچے چلے گئی۔ نیچے آتے ہی ڈرائنگ روم کا رک کیا۔ اس وقت وہ سب وہاں موجود تھے۔ ارے منہا بیٹا آ جاؤ، ہم آپ کا انتظار کرتے۔ حمزہ نے بتایا کہ آپ سو رہی ہیں، اس لیے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ دادی اسے دیکھتی تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ سو گئی۔ وہ سر جھکا کر شرمندہ ہوتی بولی، کوئی بات نہیں وجہ، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اسے شرمندہ ہوتے دیکھ محبت سے بولی تھی، آج یہ منہا دن اسٹارٹ کر۔ حمزہ اسے کھڑے دیکھ پیار بڑے لہجے میں بولا تھا، نہیں مجھے نہیں کھانا کچھ، میں صبح سے بہت کچھ کھا چکی ہوں، اب میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ منہ بسوڑتے بولی، منہا آ کر یہاں بیٹھی اور کھانا شروع کرے۔ حمزہ قدر سخت لہجے میں بولا۔ وہ منہ بناتی پاؤں پٹکتے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ میرا بچہ تھوڑا سا کھا لو، دادی اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے تھوڑا سا پلا اپنے بلیڈ میں ڈال اور جھکا خاموشی سے چھوٹے چھوٹے چمچ لیتی اپنے منہ میں ڈالنے لگی۔ اس کا سر جھکانا اس کی ناراضگی کا صاف اظہار تھا، جسے حمزہ اچھے سے سمجھ چکا تھا، اس لیے اب لب دانتوں میں دبائے اپنے مسکراہٹ ضبط کرتا خاموشی سے کھانے لگا۔ ابھی کچھ پل گزرے تھے اس کے سر جھکائے ہوئے کہ اس کے کانوں میں کسی کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنا دی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اریج اور سمیت لب دبائے اس کی حالت کا مزہ لے رہے تھے۔ ان کو یوں ہنسا دیکھ اس کا چہرہ پل میں سے ہوا، دیکھیے یہ دونوں پھر سے میرا مذاق اڑا ہے۔ وہ ہنسی ہوتے حمزہ کا بازو جھنجھوڑتے بولے، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم تو خاموشی سے ڈنر کر رہے ہیں۔ وہ دونوں چہرے پر معصومیت لاتے حمزہ کی جانب دیکھ بولے، حمزہ سے منہا کا پریشان سا چہرہ دیکھا نہ گیا، اسی لیے بول اٹھا، تمیز سے رہو تم دونوں، ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میری بیوی کو تانگ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت معصوم ہے بابی ہے تمہاری، اگر آپ میری بیوی کو تانگ کیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ انہیں سردی سے بہت منہا کی جانب متوجہ ہوا، جس کا چہرہ ان کی بےعزتی ہوتی دیکھ کے لوٹا تھا۔ منہا انہیں آنکھوں میں شرارت لیے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں واضح پیغام تھا کہ بچوں آپ ہنسو تم لوگ۔ حمزہ کی ڈانٹ سنتے ان دونوں کے چہرے اتر گئے تھے، خاموشی سے سر جھکائے وہ ڈنر کرنے لگے۔ مشکل سے تھوڑے سے چالو اس نے اپنے حلق میں اتارے کہ اس کا سخت دل خراب ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں کی جانب دوڑی۔ حمزہ اس کو جو بھاگتے دیکھ پریشان ہو اٹھتا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں گیا۔ وہ کلاس لے کر گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، آدھی اسے اسائنمنٹ کی الگ پریشانی لگ گئی تھی جو کل تک جمع کرانا تھا اور اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے لڑکیوں کی زبانی سنت کے ساتھ بہت سادہ کوئی بہانے نہیں سنتے، الٹا چھٹی کے نام پر اور سخت ہو جاتے ہیں، تب سے وہ اور زیادہ پریشان تھی اور کل کا سوچتے دل کانپ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سب جگہ بیٹھی، جب کسی کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے نکلی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیسا ہے آپ کا؟ اس نے چونکا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجا سے حال حوال پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ آپ بہتر ہوں پہلے سے، وہ آہستگی سے بولتی پھر سے چہرہ جھکا گئی۔ یہ آپ کا کارڈ اس دن سیڑھی میں ہی گر گیا تھا، مجھے ملا تو میں نے رکھ لیا، بس یہی دینے آیا تھا۔ وہ کارڈ اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا، بہت شکریہ آپ کا، اگر اس دن آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کیا کرتی۔ اس سے کارڈ تھامتے وہ تشکرانہ لہجے میں بولی، نہیں اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ وہ شائستہ لہجے میں بولا۔ وہ مسکراتی سا ہلا گئی، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا ہوا بولا، جی جی پوچھے۔ علی چہرہ زبردستی مسکراہٹ لاتی بولی، کیا کوئی پریشانی؟ آپ اس سانس بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کا متفکر چہرہ دیکھتا پوچھ پڑا، اٹس اوکے، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی
تو وہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا بولا نہیں مجھے بالکل بھی پرواہ برا نہیں لگا۔ وہ جلدی سے بولے میں اس دن کے بعد آج آئی ہوں، آتے ہی مجھے پتہ چلا کہ کل اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں اتنے تھوڑے وقت میں کیسے بناؤں گی، کسی سے ہیلپ لوں گی۔ باپی نے کہا تھا کسی سینئر سے ہیلپ لے لینا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا اگر کسی نے میری ہیلپ نہ کی تو میری انسلٹ ہو جانی ہے۔ وہ نم لہجے میں اسے دیکھتی بولی بس اتنی سی بات۔ وہ استفہامی انداز میں بولا جی۔ اسے دیکھتے سا ہلا گئی۔ پھر تو کوئی مشکل ہے میں ہوں نا، میں بھی BBA کے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں ہوں، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، ٹیک اٹ ایزی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا آپ کو کیسے پتہ میرے ڈپارٹمنٹ کا؟ وہ حیرت سے پوچھ پڑی آپ کے کارڈ سے دکھا۔ وہ بولا کیا میں سچ میں آپ کی مدد کر؟ خوشی سے نہال ہوتی بولی جی بالکل، لیکن ابھی میری کلاس ہے، آپ بھی اپنی کلاس لے لیں، اس کلاس کے بعد یہیں پر ملتے ہیں، پھر مل کر اسائنمنٹ بنا لیں گے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جی ٹھیک ہے۔ وہ شکریہ کرتی کلاس لینے کے لیے اڑ گئی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ مقابل نے اسے اپنے قریباتے بڑے غور سے دیکھا۔ پنک فراق کے ساتھ وائٹ کپڑے پہنے، ہم رنگ دوپٹے کا حجاب لیے وہ اس کے قریب آتے سلام کر کے باہر کی۔ میں آپ کو ضروری ٹاپکس پر نشان لگا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ سمجھا بھی دیتا ہوں، کل آپ انہیں کو نوٹ کر کے سامان بنا کر لے آئیے گا۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں لیتے ہوئے بولا وہ سہلاتی اس کی طرف متوجہ ہی، جو اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ ضروری ٹاپکس کو انڈر لائن بھی کرتا جا رہا تھا۔ کچھ میں وہ اسے کافی حد تک سمجھا چکا تھا، جس سے اس کے اسائنمنٹ بنانے میں کافی مدد ہوتی۔ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بلا جھجک پوچھ لیں، اور کل اسائنمنٹ جمع کروانے سے پہلے ایک بار مجھے دکھا لیجیے گا۔ میری فرسٹ کلاس فری ہے، کل میں یہیں پر آپ کا انتظار کروں گا۔ وہ کتاب بند کرتا ہوا بولا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ خوش ہوتے اسے دیکھتے ہوئے بولے اگر آج عامی مدد نہ کرے تو صبح میری بہت انسلٹ ہونی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو جس چیز میں مشکل لگے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھینک یو سو مچ۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک پل کے وہ اس کی مسکراہٹ دیکھتا میں بہت رہ گیا تھا۔ میں آپ جاؤں، میری کلاس کا وقت ہو گیا۔ اس کی نظر سے ہائپ ہوتی جھجکتی ہوئی بولی تھی جی ضرور۔ وہ ایک دم سے اپنی بے احتیاطی پر شرمندہ ہوتا بولا۔ وہ نڈھال سی بے سر پر جھکی ہوئی تھی۔ جی ضرور۔ وہ ایک دم اپنی بے احتیاطی پر شرمندہ ہوتا بولا۔ وہ نڈھال سی بے سر پر جھکی ہوئی تھی۔ اس تک جاتا وہ جلدی سے اس کی کمر سے لانے لگا، اس کو ساتھ لے کر بیٹھا کلایا۔ وہ بیٹھی گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ ہی پل میں اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھا اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے؟ وہ متفکر تو محبت سے اسے استفسار کرنے لگا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے مجھے بھوک نہیں، لیکن آپ نے زبردستی کی۔ وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان بولی اور کچھ وقت ایسے اس کے سینے کے ساتھ لگی رہی کہ تیزی سے اٹھتی۔ پھر سے وہ واش روم کی جانب آگئی۔ وہ اس کے ساتھ واش روم میں اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اس کی کمر سے لانے لگا، چہرے پر پانی گراتے وہ سیدھی اس کی کمر کے گرد بازو حل کرتا۔ وہ پھر سے اسے بیٹھتا کلایا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے وہ اس کے بعد چلاتا محبت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں، صبح بھی ایسے ہی وامٹنگ ہو رہی تھی، دادی نے کہا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کنڈیشن میں۔ وہ ہامتی ہی بولتی بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ دوپٹہ ایک طرف کندھے پر گرا تھا، اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے وہ اس کے ساتھ بیٹھا، اس کا سر اپنے نشانے پر رکھتا، اس کے بال سے ہلانے لگا۔ منہا کو اس کی اس حرکت سے کافی حد تک سکون محسوس ہوا۔ جلدی وہ پرسکون ہوتی اس کے شانے سے لگے ہی سو گئی۔ حمزہ کچھ وقت اس کی نرم گرم سانسوں کی آواز سنتا رہا۔ جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں جا چکی ہے، اس کا سر خاموشی سے تکیے پر رکھا، اس کی پیشانی پر لب رکھتا، اس پر کمفرٹ صحیح سے اٹھاتا اور اڑ کر لائٹ آف کرتا، نائٹ لیمپ آن کرتا، اس کے قریب لیٹ گیا۔ وہ یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں جیسے ہی اپنی بائک دو کر ایک طرف کھڑی کار کے داخلی دروازے سے اندر جانے لگا تو وہ اسے سامنے ہی کھڑی اس کا انتظار کرتی دکھائی دی۔ وہ قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچتا ریچھ جلدی سے اس کے قریب آتی سلام کر کے اس کے آگے اپنے اسائنمنٹ کر گئی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کروں، آپ جلدی سے یہ چیک کریں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، میری کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے، اس لیے آج میں جلدی آ گئی کہ آپ کو جا کر چیک کرواؤں گی، لیکن آپ کہیں نظر نہیں ہے، اس لیے میں یہاں سامنے کھڑی آپ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جلدی بولتی اس کی جانب دیکھ منہ بسور ہی اس کی حرکت مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری۔ وہ دراصل آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، نکلتے ہوئے معذرت، آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا۔ وہ شائستگی سے بولا نہیں اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں، میں بس ایک دفعہ آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ کیسی بنائی ہے۔ اس کے معذرت کرنے پر جلدی سے بولی۔ وہ ساتھ ہلتا اسائنمنٹ کے پیج اڑنے لگا اور ریچھ کے نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ اپنے شہد رنگ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جینس پر وہ گرے شرٹ پہنے، گلاسز لگائے، صاف گندمی رنگت
سلک کے بال جو اس کے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اس کی پرسنالٹی کو شاندار بنا رہے تھے۔ کچھ اس کے لہجے کی نرمی کسی کو بھی اس کا اسیر کر سکتی تھی۔ اس کی آواز پر وہ ٹھڑکی، جلدی سے اپنی رزو کا زاویہ بدل کی۔ بہت اچھا اسائنمنٹ بنا ہے آپ نے برازیل۔ اس کی جانب اسائنمنٹ بڑھاتے میں محسوس لہجے میں اسے دیکھتا گویا ہوا، ریلی مجھے لگا اتنی اچھی نہیں بنی ہوگی۔ کچھ میں گھر میں بھی کسی کو دکھا نہیں بلکہ مجھے اندازہ ہو سکتا کہ کیا کیا مسٹیکس ہیں، اس لیے میں جلدی آئی کہ پہلے آپ کو دکھاؤں گی پھر کلاس میں جاؤں گی۔ اس سے اسائنمنٹ لیتی وہ پور مسرت لہجے میں بولی، جی آپ بے فکر ہو کر جمع کروائیے، بہت اچھی بنائی ہیں۔ اب آپ جائیے، کلاس کا وقت ہو گیا، ورنہ لیڈ اسٹوڈنٹ کو سر کلاس میں انٹر نہیں ہونے دیتے۔ یہ سار ہلاتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی چلے گی۔ وہ دادی کی گود میں سار کے ان کے پرانے قصے سن رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کو بالکل بھی دل نہیں تھا، اس لیے وہ بس جوس پینے لگی۔ ربیہ بیگم نک سک سے تیار ہوتی ایک ہاتھ میں اپنا بیگ تھامے کہیں جا رہی تھی۔ انہیں سلام کرتی وہ دادی کے پاس آ گئی۔ انہیں بہت کم انہیں گھر میں موجود دیکھا تھا، بلکہ کبھی وہ گھر میں ہوتی بھی تو اس سے کچھ خاص بات نہیں کرتی تھی۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا اور اتنا محسوس نہیں کیا، لیکن اب ان کا سپاٹ سا رویہ منہا کو عجیب لگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ سوچتی دادی کے کمرے میں چلے گی۔ جب ایک ملازمہ اس کے قریب آتی بولی، بی بی جی باہر کوئی لڑکا آپ سے ملنے آیا، کہہ رہا ہے آپ جانتی ہیں اسے، کہ اسے اندر آنے دوں۔ بیٹا تمہارا بھائی آیا ہوگا، جاؤ اسے یہاں لے آؤ۔ دادی اسے محبت سے دیکھتی بولی، منہا خاموش۔ منہا موسا کا سوچتی خوش ہوتی بولی، جی آپ اسے سیٹنگ روم میں بٹھائیے، میں آتی ہوں، کہتی وہ دادی کی گود میں سار اٹھاتے خوشی سے اٹھ گئی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ اسے ملنے کے لیے کمرے سے نکلی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے سامنے وہ شخص کو دیکھ ٹٹکی۔ مقابل بھی اسے دیکھ اور کھڑا ہوا۔ تم؟ وہ شاہ کی کیفیت میں اسے دیکھتے بولی، یہاں کیا کرے تم؟ وہ اسے دیکھ حیرت سے سوال کرنے لگی۔ مقابل اسے یوں حیرت سے سا دیکھ مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ کیسی ہو منہا؟ اور یہ کیا حال بنا رکھی اپنی؟ بہت کمزور ہوگی، کیا کھانے کو نہیں دیتا تمہارا کروڑ پتی شوہر؟ میں نے سوچا تم تو بیٹھنے کا خود کو کہ نہیں، میں خود ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ اسے یوں حیرت میں مبتلا دیکھ بولا، پاپا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور میرے گھر کا ڈریس کیسے ملا تمہیں؟ وہ لہجے میں حیرت سمجھ اس کی بات کو نظر انداز کرتے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ملتا ہے ایڈریس معلوم کروانا کون سا مشکل کام ہے، میں نے سوچا اپنی منگیتر سے تھوڑی بات چیت کر لی جائے۔ اسے دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولا، فضول مت بولو، میں اب کچھ نہیں لگتی تمہاری، اس لیے بہتر ہے خاموشی سے نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ منہا غصے سے اسے دیکھتی بولی، مجھے کون سا تم جیسی دھوکے باز لڑکی سے کوئی مطلب ہے؟ یہاں بس تمہیں دیکھنے ہی آیا تھا کہ مجھے ریجیکٹ کرنے کی وجہ کیا تھی، وہ بھی شادی کے اتنے قریب۔ اب میں سمجھ گیا، اچھا خاصا امیر بکرا پھنسایا تم نے، اسی لیے تو 1 مہینہ پہلے شادی سے انکار کیا تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے، بس اس کا جواب دے دو تو چلا جاؤں گا۔ منہا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے مانگنے کی دفعہ تو بڑی ملانی بنتی پھرتی تھی، ایک تصویر کی دفعہ تم نے اتنا شور شرابہ برپا کیا تھا اور بات کرنے کے لیے کہا تو اس وقت تو تمہیں بہت اسلام یاد آیا تھا، جائز ناجائز۔ ابھی کیا ہوا؟ پیسہ دیکھ سارا اسلام کہیں جا سویا؟ اب نہیں یاد آیا کہ ایک کو دھوکہ دے کر دوسرے کو پھنسانا ناجائز نہیں؟ اس میں ایسا کیا تھا جو تم مجھے ملانیوں والا ڈونگ چھوڑ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی؟ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے خوبصورت تو میں بھی ہوں۔ خیر بڑی نظر اس پر ڈالتا بولا، ہاں مگر پیسہ اس سے کم ہے میرے پاس، اس کے جیسا اسٹیٹس نہیں ہے میرے پاس، تمہیں اس طرح کے بنگلے میں نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے تو تم اپنے آجے کے ساتھ بھاگے شادی سے پہلے۔ وہ حقارت آمیز لہجے میں بولا، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ، ویسے پہلے کہ میں تمہارے منہ توڑ دوں گھٹیا انسان، کتنی غلیظ سے سوچ ہے تمہاری۔ منہا اس کے الزام پر تڑپ اٹھی۔ وہ کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنے کردار کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی تمہارے بارے میں کہ تم اتنا گر جاؤ گے، لیکن بہت اچھا کیا کہ اپنی اصلیت دکھا دی، ورنہ میں تو ساری زندگی اسی گل میں رہتی کہ میں نے تمہارا دل توڑا، لیکن بہت اچھے وقت میں تم نے میری سوچ کو غلط ثابت کیا۔ بہت اچھا ہوا کہ میرے تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی نہیں ہوئی جس کی سوچ ہی اتنی گری ہوئی ہے۔ بہت کتنا گرا ہوا ہوگا۔ میں شکر گزار ہوں حمزہ کی، جس کی وجہ سے میں تم جیسے پست ذہن کے مالک فرد سے بچ گئی۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں گا، میں جس نے اچھے وقت میں مجھے تم جیسے نفسیاتی شخص سے بچا لیا اور مجھے اتنی عزت محبت کرنے والا شوہر دیا۔ اب شرافت سے نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ گارڈ کو بلوا کر دیکھا نکلواؤں گی۔ منہا حقارت بڑے لہجے میں بولتی قدم کمرے سے باہر نکالنے لگی کہ پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، جا تو میں رہا ہوں لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تمہیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔
جس طرح تم نے مجھے لوگوں کے سامنے سوالیہ نشان بنایا تھا اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا، بالکل ویسے ہی تمہارے ساتھ کروں گا، دھمکی امیز لہجے میں بولا۔ منا اس کی آواز سنتی مڑے بغیر کمرے سے نکل گئی اور ملازمہ کو پانی لانے کا بولتی کاؤچ پر بیٹھ کر سارے ہاتھوں میں تھام گئی۔ وہ کیوں آج حمزہ کے بارے میں اسے سے بولی، کیوں اس کی تعریف کی اس نے؟ کیا وہ اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا؟ ہاں، وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا، اس لیے تو اسے اس وقت اس کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جہاں موجود ہوتا، اس لمحے وہاں ہوتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اسے یوں منہ اٹھاتا کچھ بھی بول جاتا۔ سوچ سوچ کر اس کا سار گھومنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے ایک دم سے ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، دماغ پھٹ رہا تھا۔ تھوڑا سا پانی پیتے اس نے لمبی سانسیں لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بولے کے جملوں کی بعض گشت اسے کان میں سنائی دے رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھاتے اس نے مشکل سے حمزہ کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے فون اٹھایا گیا۔ حمزہ۔ وہ مشکل اس کا نام لے پائی تھی۔ منہا، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا جلدی سے سیدھا ہوتا بولا، اب جلدی سے گھر آ جائیے پلیز، مجھے ضرورت ہے آپ کی۔ وہ روتے ہوئے اسے بولی، میں بس آ رہا ہوں منہا، پریشان نہ ہو پلیز، مجھے بتائیے تو صحیح کیا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھا پریشانی سے اسے استفسار کرنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب جھوٹ کہہ رہا تھا، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اٹکتی ہوئی سانسوں کے درمیان بول رہی تھی، کون؟ کس نے کہا آپ سے کچھ؟ منہا، میں آ رہا ہوں، بس خاموش ہو جائے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی میری جان۔ دادی کہاں ہے؟ آپ ان کے پاس جائیے، میں بس آ رہا ہوں۔ کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ پورش میں گاڑی روکتا تیزی سے بندہ تالا ہوا وہ لاؤنج میں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ منہا، میری جان کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اس کی جان میں قدم بڑھا متوقع سا پوچھنے لگا۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹاتی اس کی آواز سنتے تیزی سے اس کی جانب لپکی اور روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے لگے۔ منہا، کیا ہوا؟ کچھ تو بتائیے، کیوں میری جان نکال ہی ہیں؟ حمزہ اس کے کمر سے لاتا محبت سے پوچھنے لگا، جہاں یہ بیٹھیے بتائیے مجھے کیا ہوا؟ کوئی سانس سے روٹی وہ اس کے سورج چہرے کو دیکھتا بولا، وہ وفاد آیا تھا، اس نے مجھے بولا، مجھے بہت گندا بولا، میں نے جان بوجھ کر آپ سے شادی اور وہ روتی اسے ساری بات بتا کہ حمزہ اس کے گرد اپنا ہسار بنا تھا، اس کے پشت سے ہلانے لگا۔ بس کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، خاموش ہو جائے، وہ دوبارہ آ جائے گا، اس نے کہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی چہرہ اٹھاتے اسے دیکھتے بولی، نہیں آئے گا میری جان، میں آپ کے ساتھ ہوں ہر پل ہر لمحے، اس کو تو میں ایسی حالت کروں گا کہ دوبارہ کبھی یہاں کا رخ کرنے کا بھی نہیں سوچے گا۔ حمزہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا سال گائے کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر بٹھا کر پر لٹاتے اس کے پاس بیٹھے اس کا کامتا ہوا ہاتھ تھام کر اسے پرسکون کرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، میں پاس ہوں آپ کے، چلیے آنکھیں باندھ کر جلدی سے اپنی، اب آپ پاس ہیں میرے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے بولی، میں پاس ہوں آپ کی میری جان۔ کہیں نہیں جا رہا، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا، وہ آئے گا تو نہیں نا؟ منہا نم آنکھوں سے خوفزدہ لہجے میں بولی تھی، نہیں بالکل بھی نہیں، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ وہ مورتیاں بیت اپنی سال کے دبائی اس کے پاس بیٹھا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے سامنے کچھ بھی ساتھ رد عمل ظاہر کرے۔ وہ پہلے بہت خوفزدہ تھی، ایسے میں حمزہ کچھ بولتا تو وہ اور زیادہ سہم جاتی۔ کتنی ہمت اس کے پاس بیٹھے اس معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، آنکھوں کے کنارے رونے کی شدت سے ابھی تک صورت تھے۔ وہ نیند میں بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، وہ بال پر بل کی آواز پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اٹھنے لگا تاکہ فون کی آواز سے وہ ڈسٹرب نہ ہو، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا منہا کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں؟ سہمے ہوئے اسے دیکھتی بولی، خوف کی ایک لہر سی سرد سی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ حمزہ بوکھلا کر اسے ٹھنڈے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے ساتھ لگا گیا، جو ایک بار پھر سے پینک ہونے لگی تھی۔ اسے خود میں وینتے وہ ریلیکس کرنے لگا۔ منہا اس کے سینے میں چھپائے ایک بار پھر سے تیزی سے رونے لگی۔ منہا، میری جان کیوں تکلیف دے رہی ہیں خود کو اور مجھے اس طرح رو کر؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر کیوں رو رہی ہے؟ چپ میری جان، اچھا بتائیے آپ نے کچھ کھایا؟ اس کے لبوں پر لب رکھتا وہ پوچھنے لگا، وہ نفرت میں سلاتی پھر سے اس کے سینے میں چھپانے لگی۔ حمزہ کو اس کی حرکت پر ٹوٹ کے پیار آئی، بری بات یار، خود تو بھوکی ہی ہے، میری بیبی کو بھی کچھ نہیں دیا۔ اس کا موڈ بدلنے کے شوخ لہجے میں بولا جس میں وہ کامیابی ہو گیا۔ منہا اس سے دور ہوتی ایک پل میں شروع ہوئی، اچھا آپ فیس واش کر کے آئیے، جلد سے میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ وہ سارا اسپا میں ہلاتی اٹھ گئی اور حمزہ نیچے کی جانب چلا گیا۔ اسے زبردستی کھانا کھلایا، کھانے کے بعد جس میں تھوڑی جان آئی تو وہ لیتی دوبارہ سے آنکھیں موند گئی۔ حمزہ اس کے قریب بیٹھا فہد کے بارے میں سوچا تھا، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں، ہاں نا مسٹر فہد؟ وہ کوریڈور سے گزر کر پارکنگ کی طرف جانے لگا، جب پیچھے سے رکیے پلیز کی آواز سنتے ایک دم اس کے قدم تھمے۔ ریچھ اسے رکتے دیکھتے سے اس کی جانب بڑھی، اس کے قریب آتے وہ رک کر اپنے سانس بحال کرنے لگی۔ اف، ایک تو آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا،
میں کب سے رکیے رکیے بولے جا رہی ہوں، ہزار بندہ سن کر رک گیا، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی، او آئی ایم سوری، مجھے جلدی تھی، میں دھیان نہیں دے پایا۔ مقابل اسے دیکھتا بولا، آپ بتائیے اسائنمنٹ سبمٹ کروا دی؟ سر نے دیکھی کیسا رسپانس دیا، پسند ہے انہیں مزاح سوالوں کی بوچھار کر دی۔ اف رک بھی جائیے، آپ تو سٹارٹ ہی ہوگی۔ اسے سوالوں کی برمار کرتے دیکھ وہ بولی، جی میں نے پہلے ہی کلاس میں جمع کروا دی تھی، سر کو بہت پسند ہے، سر نے ساری کلاس کے سامنے مجھے اپریشیٹ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، تھینک یو سو مچ۔ او میں پھر بھول گئی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، دراصل میں آپ سے پوچھنے آئی تھی کہ صبح آپ کی فرسٹ کلاس بھی ہے کیا؟ وہ ایکچولی مجھے کچھ ٹاپکس کلیئر کرنے ہیں، آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی بولی، جی میں سمجھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ یوں میرا بار بار شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کیا کرے پلیز۔ اس کی جانب دیکھتے بولا، اوکے اب نہیں بولتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، چلیے پھر صبح ملاقات ہوتی، ابھی مجھے ذرا جلدی کہتے اس نے قدم بڑھائے۔ اوہو نام تو بتائیے، بتاتا جائیے اپنا کل، پھر میں آپ کو ڈھونڈتی پھروں گی۔ وہ جھنجھلا کے بولے، مسکراتا ہے وہ پلٹا موسا بٹ، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گراؤنڈ میں ہی بیٹھوں گا، آپ وہاں جائیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اوکے، اور میں عریشہ ہوں۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی بولی، اور الوداع کلمات ادا کرتے اس کو دور جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ موسیٰ اس کا نام زیر لب لیتے وہ سمی کو کال کرنے لگی۔ وہ نیچے لاؤنج میں بیٹھی عریش کی جانب متوجہ تھی، جسے یونیورسٹی کی باتیں سنا رہی تھی۔ دادا بھی وہیں بیٹھی اس کی باتیں سنتے مسکرا رہی تھی۔ حمزہ اس کی طبیعت خرابی کا دادو کو بتاتا مطمئن کر چکا تھا، اس لیے اسے سے کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ سمی جو قریب بیٹھا تھا اچانک میرے دل پر ہاتھ رکھتا بولا، بھابھی میری پیاری بھابھی، کیا کام ہے؟ زیادہ مسکرے لگانے کی ضرورت نہیں، کام بتاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، بھابھی میں سوچ رہا تھا کہ آپ اکیلی ہوتی ہیں، سارا دن بور ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر آپ دور ہو جائیں تو آپ کو بوریت ہو جائے گی۔ اس کے نزدیک بیٹھا وہ بولا، مطلب؟ منہا اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی بولی، میری معصوم بھابھی کی بہت تیز ہے۔ عریج اس کی جانب دیکھتی بولی، یہ اپنی شادی کے متعلق بات کریں، آپ کیوں ایسے ہی بات ہے نا سمی؟ عریج سے دیکھتی بولی تو وہ شرمانے کی اگنی کرتے چہرہ جھکا کے اس کو یوں شرماتے دیکھ منہا کا کہہ گونجا، بیٹا جی یہ تو ابھی بھول ہی جاؤ کہ ایسا کچھ ہوگا، ابھی خاموشی سے پڑھائی مکمل کرو، اپنے بھائی کا ساتھ دو، کاروبار میں پھر کچھ سوچیں گے۔ دادی اس کا کان پکڑتی ہوئی بولی، دادی جان سب کچھ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ وہ اپنا کان مسلتا مسلسل، اور ویسے بھی میں تو بھابھی کا ہی احساس کر رہا تھا، تو میرا احساس تو رہنے ہی دو، میں بالکل بھی بور نہیں ہوتی، آپ سب ہے نا میرے پاس۔ منہا ٹیبل پر پڑی پلیٹ میں چپس اٹھائے بولی، بھابھی آپ ایسے چوری میری بات سنیں، کل بھی آپ اتنی جلدی سو گئی تھی، میری بات ہی نہیں سنی، اور اب بھی اس کی طرف ہو گئی ہیں۔ عریض منہ پھلاتے ہیں بولی، جی میری جان تم بولو، میں سن رہی ہوں۔ منہا اس کا پھلا ہوا چہرہ دیکھتی بولی، اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ اس کے دیے گئے ٹاپکس کی وجہ سے سر نے میری پوری کلاس کے سامنے تعریف کی، مجھے تو اکاؤنٹنگ کے سر پیر کا پتہ ہی نہیں تھا، سچی یار ملے تو وہ فرشتہ ہی ظاہر ہوا۔ اس کی بات سنتے منہا کو اپنا بھائی یاد آ کے وہ اکثر کہتا تھا کہ آپ ہی تم مجھے کچھ سمجھتی نہیں ہو، اور پوری کلاس میرے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ اس کو بھی تو اکاؤنٹنگ بہت پسند تھی، اس کا فیورٹ سبجیکٹ تھا۔ اسے سوتے ایک دم سے اس کی آنکھیں بھیگی، اور نہ میں نے آج آتے ہوئے اس کا نام بھی پوچھ لیا، کیونکہ کچھ میرے ٹاپکس جو کلیئر نہیں ہو رہے تھے، کل وہ بھی اسی سے سمجھ لوں گی۔ اس کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ اور ریچ مزید اس کے بارے میں بتاتے ہوئے بولی۔ منہا کو نام جاننے میں اشتیاق ہوا، ایک مبہم سی امید تھی شاید وہ اس کا بھائی ہوتا، اس لیے پوچھ بیٹھی کیا نام تھا اس کا۔ السلام علیکم۔ سلام کرتے حمزہ دادی کے آگے جھکتے ان سے پیار لیتے سب کے ساتھ آ بیٹھا۔ منہا جو عریج کی بات سنی تھی اسلام کا جواب دیتی پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی، کیوں میری بیوی کو گھیرے بیٹھے ہو دونوں؟ منہا کو ان کے درمیان بیٹھتے اتنی توجہ سے ان کی باتیں سنتا دیکھ حمزہ رہ نہ سکا اور بول اٹھا، آپ کو تنگ تو نہیں کر رہے یہ دونوں؟ منہا کی جانب دیکھتے اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں، سب کی نظر سے ہائپ ہوتی پر جلدی سے بولی۔ عریج اور سمیع سے شکایتی نظر سے دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں اشارے کنارے کرنے لگی۔ منہا ان کی حرکات دیکھ جلدی سے اٹھتی بولی، میں پانی لے کر آتی ہوں، آپ کے لیے نہیں رہنے دیں، آپ بیٹھی رہیں، میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھے۔ اس کے جانے کے بعد سمیع اور عریج سے اس سے ہی دیکھے تھے جو انگلیاں مروڑتی ارد گرد دیکھ رہی تھی، ان کی جانب دیکھتے تنگ آتی وہ بولی، کیا ہے، کیوں مجھے سہاں دیکھ رہے ہو دونوں؟
ایک بات بتائی، اتنا ہم نے آپ کو تنگ نہیں کیا جتنا آپ نے بھائی کو ہمارے پیچھے لگوا دیا ہے۔ سمی نے تپتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بولا، وہ بس خود ہی۔ اچھا چھوڑو بھی یہ بات، ادی تم مجھے نام بتا رہی تھی اس کا۔ ادی سارا اس بات میں حالاتی بولنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نام لیتے سمی کی آواز آئی، کیا میں اتنی اہم بات کر رہا ہوں بھابھی؟ میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ کو نام جانے کی پڑی ہے۔ اونچی آواز میں دہائی دیتے بولا منہا کو اسے ایسے اٹو کی طرح بولتے دیکھا سی آگے۔ اچھا نہیں پوچھی کچھ، تم بتاؤ کیا بات ہے اب؟ اس کی طرف گم کا سوال کرنے لگی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اپنے شوہر نامدار کو بول کر کہیں ٹانگ کا فٹ کروا دے، میرا بھی کوئی جانو شو نہ ہو، میں اس سے دل کے دکھ سکھ شیئر کر سکوں۔ کون سے دکھ درد ہے تمہارے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ نیچے کی جانب آتا اس کی بات سن چکا، اس لیے ان کے قریب آتا بولا۔ سمی ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، نہیں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم تو بس ویسے ہی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہوئے بولا۔ نہیں سمی بتا دو، اگر کوئی بات ہے تو منہا شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ بھابھی اللہ کا واسطہ ہے بچا لو، آپ جو بولیں گی وہ کروں گا۔ وہ آگے جھکتا منہا کے کان کے قریب بڑھایا۔ چاٹ لا کر دو گے؟ منہا آبرو اچکاتی اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں سب لا دوں گا اللہ کی بندی، چہرے پر معصومیت طاری کرتا بولا۔ ٹھیک ہے پھر ڈن۔ وہ تو ویسے ہی کوئی یونیورسٹی کے پاس سنا رہا تھا۔ چلیے آدھے سب ڈنر نکالے، سمے کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ منہا سب کو دیکھتی بولو کچن میں ملازمہ کو کھانا لگانے کا بولنے چلے گئی۔ حمزہ فون کان سے لگا ٹیرس پر کھڑے ہوئے کسی سے بات کر رہا تھا۔ منہا اسے ایک نظر دیکھ برپا نیم دراز ہوگی۔ نیند تو اسے بہت آ رہی تھی لیکن کچھ دیر ایسے ہی لیٹی حمزہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو کروٹ بدل کر سو گئی۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ بندے کو کہہ کر فہد کو اٹھوایا تھا۔ اس وقت وہ اسی سے بات کرتا، جی سر آپ کا کام ہو گیا، اس کی تو ہم نے ایسی خدمت کی ہے کہ دوبارہ کبھی آپ کی جانب دیکھنے کا بھی نہیں سوچے گا۔ دوسری جانب سے آدمی بولا، بات کرواؤ میرے سے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ان لوگوں نے اس کی اچھی دلکت بنائی تھی اور اب تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ پلیز انہیں بولو مجھے چھوڑ دے، میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ فہد تکلیف سے دوہرا ہوتا بولا۔ حمزہ اس کے کہے گئے الفاظ ایک بار پھر سے تیش دلا گے۔ جان تو تم یہ ہوگے کہ تمہیں کس چیز کی سزا ملی ہے، اگر نہیں جانے تو میں یاد کروا دیتا ہوں، یہ سزا تمہیں میری بیوی کو تکلیف دینے کی وجہ سے ملی ہے۔ حمزہ سرسراتے لہجے میں بولا، تو میں خود جاتا، لیکن بات ایسا ہے کہ میرے اتنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے وقت نہیں، اس لیے میرے بندے کو بھیجا۔ امید ہے اس نے تمہیں بہت اچھے سے سمجھایا ہوگا، سامنے تو تم گئے ہوگے، یاد رکھنا اب دوبارہ کبھی میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے۔ حمزہ غصے سے گھٹایا، دل تو میرا یہی کہنا تھا کہ تمہاری زبان کا تو جس سے تم نے میری بیوی کو تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دو، جن بار چال کے تم میرے گھر آئے، لیکن رحم آ گیا کہ تمہاری حالت کو دیکھ کر تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا، کیسے سنبھالے گے تمہیں؟ ایسی کوشش کرنا اب کبھی میرے سامنے نہ ہو، ورنہ میں اپنا ارادہ بدل سکتا ہوں۔ لالچ میں کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ ٹیرس کا دروازہ بند کرتا وہ روم میں آیا تو وہ سو چکے تھے۔ وہ لائٹ آف کرتا اس کے قریب آتا، اس کے ماتھے پر رکھتا پرسکون ہوتا، اس کی گرد میں چڑھا چپا کر سو گیا۔ سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ دن یوں ہی خوشگوار اور معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ عریش اکثر موسیٰ سے بات کر لی تھی، جو مشکل ہوتی پڑھائی میں وہ پوچھ لیتی۔ اب تو کافی حد تک فرینک ہو چکے تھے اور اس میں سب سے زیادہ موسیٰ کی نرم طبیعت کا ہاتھ تھا، جس کی وجہ سے عریش اسے بلا جھجک بات کر لیتی۔ لیکچر لے کر وہ اپنے دوست سجاول کے ساتھ گراؤنڈ میں بیٹھا کچھ ڈسکس کر رہا تھا، جب اسے دور سے وہ اپنے گروپ کے ہمراہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ کسی بات وہ ہنسی تھی، یالو کلر کی شلوار قمیض پہنے سفید ورٹے کا ہلچال کے اسے اپنی جان متوجہ کر گئی۔ وہ مبہوت ہو کر اس کی ہنسی دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر قریب ہی کھڑے دو لڑکے پر پڑی جو عریش کو بڑی کمینگی سے دیکھے تھے۔ سجاول، میں ابھی آتا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیندتا بولا۔ سجاول جو اپنے کام میں مصروف نیچے منہ کر کے سوال حل کر تھا، اسے اچانک اٹھا دیکھ پریشان ہوا۔ کیا بات ہے موسیٰ یار، صاحب خیریت ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ابھی، کہتا وہ اٹھ کر چلتے ہوئے اس کے قریب آتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ عریش اٹھی، یہاں سے موسیٰ کی سرد آواز پر وہ بکھلاتی اسے دیکھتی جلد سے اٹھتی بولی، آپ کچھ کام تھا؟ کیونکہ سب لڑکیاں مالی ہیزی سے اسے ہی دیکھتی۔ جی اٹھی یہاں سے، وہ دھیرے سے اسے دیکھتے بولا۔ عریش جلدی سے اٹھی اور اس کے پیچھے گراؤنڈ سے نکل گئی۔ عریش اس کا سرد انداز دیکھ ایک پل میں خوفزدہ ہوئی، کوریڈور میں آ کر وہ رکا، اس کی طرف مڑا۔ عریش جو پہلے گھبرا رہی تھی اس کے ساتھ آنکھیں دو قدم پیچھے ہوئی۔ آپ کو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ وہ آپ کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اپنے ارد گرد سے انجان مت رہا کرے، اس کی جانب دیکھتے ساتھی سے بولا تھا۔ اس کا ساتھ انداز دیکھ عریش کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی اور یہ نمی موسیٰ کی آنکھوں سے چھپ نہ سکی۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو یہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا،
بس مجھے غصہ آ گیا اس کا نرم رویہ دیکھتے علیز کے رکے ہوئے آنسو رخسار پر بکھرے. اسے روتے دیکھ مصطفیٰ کے دل کے کچھ ہوا. لک آئی ایم ریئلی سوری یار. اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا وہ بولا ورنہ اس کی نم پلکیں دیکھ اس کا دل ایک الگ لے پر دھڑکا تھا. بس میں انہیں دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں کر پایا. وہ اپنے محسوس نرم لہجے میں بولا آپ نے مجھے ڈرا دیا. اتنے غصے سے بات کی مجھ سے علی جان سے صاف کرتے بولی موسیٰ کے نظر اس پر ٹھہرتی کی. رونیت کی وجہ سے دودھیا رنگت میں سرخیاں نمایاں ہو رہی تھی. دراز بیگی پلکیں لرز رہی تھی. دراز پلکیں وصال آنکھیں مصور کے کمال آنکھیں شراب رب نے حرام رکھ دی تو پھر کیوں رکھی حلال آنکھیں. اور ان سے قتل ہوئے خدا کے بندے سنبھال آنکھیں. اس کی اڑتی گرتی پلکیں دیکھ مصطفیٰ اسے دیکھتا رہ گیا. سچ ہی کہا کسی نے آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہے. اسے دیکھتا سوچا تو اس کو دیکھ مصطفیٰ اپنے دل کی بے ہنگم دھڑکنوں کو محسوس کرتا. جلدی سے اس پر سے نظر کا زاویہ بدل کے وہ اب بچوں کی طرح منہ پلائے اس سے شکوا کر رہی تھی. میں ایسا نہیں چاہتا. میں اپنے ساتھ روی کی معافی مانگتا ہوں. وہ شرمندہ ہوتا بولا. ٹھیک ہے معافی آپ کو ایک صورت میں ملے گی. اسے جو شرمندہ دیکھ شرارت سے بولی تھی وہ جان گئی تھی کہ وہ کیوں اسے وہاں سے اٹھنے کا بول رہا تھا. ان لڑکوں کی عجیب نظریں تو وہ خود پر بھی نوٹ پکڑ چکی تھی لیکن نظر انداز کرتی باتوں میں لگے. منہا ٹائلز پر کر تازہ ہوا لے تھی. حمزہ نے کمرے میں قدم رکھا تھا. اسے ٹائلز پر کھڑا پایا. یہاں کیا کریں. حمزہ نے پیچھے سے اسے اپنے ہزار میں لیا اور اس کے کان کے قریب سائے گوشی کی. آپ کب آئے. منہا اس کے ہزار میں مسکراتی بولی اب بھی آئے ہوں. آپ بتائیے یہاں کر میں انتظار کرتی. اسے دیکھتے پوچھا تھا. خوش فہمی آپ کی. منہا مسکراتی ہوئی بولی اور مجھے اس خوش فہمی میں ہی رہنا ہے. حمزہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا اچھا جی آپ چینج کر کے آئیے. میرا دل گھبرا رہا ہے. اب باہر چلتے ہیں واک پر کچھ دیر. وہ اس کی طرف مڑتی ہوئی بولی اگر زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے. حمزہ متفکر ہوتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے بولا نہیں طبیعت نہیں خراب بس ویسے تھوڑا دل ڈل سا محسوس کر رہی ہوں. باہر جاؤں گی بہتر محسوس کروں گی. اسے پریشان ہوتا دیکھ منہا بولی اس کا دل صبح سے بہت پریشان. حمزہ اسے دیکھ فکر مند ہوا. بس ویسے ہی عجیب طبیعت ہو رہی. پریشانی کی بات نہیں. اسے اپنے لیے متفکر دیکھ بولی اچھا میں تو اب ریڈی ہیں پھر واک پر چلتے. کچھ دیر میں وہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بلیتی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی. پارک میں اس کے ساتھ چلتے وہ ارد گرد روشنیوں کو دیکھ رہی تھی. کئی خوشگوار لمحے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے پرنم ہوئی. وہ کافی وقت بعد باہر کی ہوا میں کھل کر سانس لے رہی تھی. حمزہ اسے خاموش دیکھ کر خود ہی اسے مخاطب کر گیا. منہا اتنی خاموش کیوں ہے. کیا اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے. وہ سر کو اسباب میں جنبش دیتے بولے مجھے موسیٰ کی یاد آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے ٹھنڈ بہت پسند ہے. میں ماما کے ساتھ ذکر موسیٰ کے ساتھ رات میں باہر نکلے. وہ بےچارا ٹھنڈ سے کانپ رہا ہوتا تھا. اس کے بعد میں اپنا ہاتھ ڈال دی مسکراتے ہیں بولے کافی وقت وہ لوگ باتیں کرتے تھے جب منہا کی نظر دور پانی پولی والے ٹھیل پر پڑی. حمزہ مجھے وہ کھانے ہیں. وہ دور سے اس طرف اشارہ کرتے بولے اچھا چلیے آج پھر مل کر کھاتے ہیں. وہ مسکراتا وہ اس کی جانب دیکھتا بولا آپ بھی کھائیں گے. وہ حال تو بجکینے کے ملے جلے تاسا سے بولے کیوں جب آپ کھا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں. وہ بھی جواب میں مسکراتے وہ بولا منہا تو مزے لے کر کھا رہی تھی لیکن حمزہ نے ابھی پہلے ہی کھایا تھا کہ مرچیوں سے اس کا چہرہ لال ہو گیا. پانی وہ کھانستا وہ بولا. منہا نے جلدی سے آلوے سے پانی لیتے گلاس حمزہ کے منہ سے لگایا. اسے وہ ایک ہی ساتھ میں بھی کیا. ابلی کے منہا اسے پریشانی سے دیکھتی بولی ہاں بس تیکھا بہت تھا. اب کیسے کھا رہی ہیں. مجھے سے تو ایک نہیں کھایا جا رہا. اس کی جانب دیکھتے پوچھنے لگا کہاں کوئی زیادہ تیکھا تو نہیں اتنا مزے کا ہے. وہ سو سو کرتی بولی. حمزہ نے پاکٹ سے رومال نکالتے اس کی جانب بڑھایا جسے وہ مسکراتے ہوئے تھام گئی. کیچو کی وجہ سے اس کی چھوٹی سے ناک سے پڑ رہی تھی لیکن وہ پرواہ کیے بغیر مزہ لیتی کھا رہی تھی. کچھ دیر اور واک کرنے کے بعد انہوں نے واپس کار کے لیے قدم بڑھائے. آپ اچھے ہوتے جا رہے. منہا اس کے کندھے پر سایہ کی مسکراتی بولی میں پہلے بھی اچھا ہی تھا. آپ بھی مجھے غریب پر نظر نہیں ڈالی. وہ مسکین شکل بناتا بولا. اس کی کمر کے گرد بازو حال کر کے منہا اس کی بات سن کے کھلکھلا دی. منہا باریک گمبھیر لہجے میں اس کا نام پکارا گیا. جی. منہا نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا. مجھے بیٹی چاہیے. محبت پاش نظر سے اسے دیکھتا بولا. منہا اسے تھوڑا پاس آیا تھا کہ شرم سے پلکیں لرزنے لگی. رخسار تب سے کہ ایسے نہیں دیکھی پلیز. منہا انگلیاں روتی ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولی پھر کیسے دیکھوں. اس کے ساتھ قدم بڑھاتا مسکراتے ہوئے بولا حمزہ اگر اب آپ نے مجھے یوں دیکھا تو میں نے ناراض ہو جائے. وہ ہنسی ہوتی بولی ہاں ہاں اچھا یار نہیں دیکھتا. اسے اپنے ہنسا میں لیتا گھر میں ڈالا ہوتا محبت بڑے انداز میں بولا کس صورت میں. موسیٰ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا بولا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. کوئی بہت مشکل کام نہیں. کہنے لگی بس کینٹین سے کچھ کھلا دے. بہت بھوک لگی. وہ بیچارہ سا منہ بناتی بولی. موسیٰ اس کی معصومانہ بات سنتا مسکرا دیا. جی کیوں نہیں آ جائے. بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے. دونوں نے کینٹین کے جانے قدم بڑھائے. دونوں ہی اپنی فیلنگ سے انجان تھے یا پھر جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے. اٹھیے نا بابا
وہ مسلسل اپنے بابا کا نام لیتی چیختی جا رہی تھی، منا منا۔ حمزہ اس کا نام پکارتے اسے جھنجھوڑنے لگا، جو بند آنکھوں سے مسلسل چیختی ایک نام پکارے جا رہی تھی۔ میری جان کیا ہو گیا، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے بولا۔ لیمپ کی مدم روشنی میں اس کو آنکھیں کھولنے کے لگی۔ حمزہ میرے بابا، اس کا نام ادا کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا منا، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا بولا، تو سمجھ گیا تھا کہ اس نے یقیناً کوئی برا خواب دیکھا جس کی وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کے جاگ لیتے، وہ گلاس میں پانی ڈلتے اس کے ہونٹوں سے لگا گیا۔ تھوڑا سا پانی پیتے وہ گلاس ہٹاتی بولی، مجھے بابا کے پاس جانا بھی۔ اس وقت وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، منا صاحب ٹھیک ہے، ہم صبح چلیں گے، میں خود آپ کو لے کے جاؤں گا کل۔ اس وقت ان کی نیند خراب ہو چکی، وہ محبت سے بولتے اس کے بالوں میں لبڑا گیا، نہیں میں نے بہت برا خواب دیکھا، میرے بابا مجھے ابھی بات کرنی ان سے، وہ ٹھیک نہیں تھے۔ حمزہ آپ کیوں نہیں سمجھ میرا اس وقت ان سے ملنا کتنا ضروری ہے، وہ بے بسی سے بولتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھر سے رونے لگی۔ اچھا آپ پلیز اس طرح روئیے مت، ایسا کریں اپنے بھائی کو کال کر کے پوچھ لیں۔ میں اس کو اس طرح سے روتا دیکھ کر سال لگاتا بولا، میں کرتی ہوں موسیٰ سے بات کرتے صاحب کی حیرت معلوم کرتی پرسکون ہوئی۔ اس کے سینے بس رکھ کر گہرا سانس کہتے وہ آنکھیں مون گئی۔ اس کے بعد سے لاتا مختلف سوچوں میں گرا ہوا تھا، نیند آنکھوں سے کچھ دور تھی۔ ایک ڈر ستائے جا رہا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد اسے بھول کے تو پہلے کافی وقت بعد تو وہ اس کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی تھی۔ عجیب کشمکش میں وہ خود کو گرا محسوس کر رہا تھا، دماغ الگ تانے بن رہا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ خود غرض ہوا، سب خیال کے اوپر سے پوچھ ڈالتے وہ آنکھیں مون گیا۔ وہ باہر کھلے سین میں بیٹھے سامان کو دیکھی تھی، جب قدموں کے چاہ پر انہوں نے نظروں کا زاویہ پھیرا۔ کیا کروں یہاں رات کے اس پہر میں، نہ کے بابا ان کے قریب آتے بولے، کچھ نے بس نیند نہیں آ رہی تھی تو ٹھنڈی ہوا لینے باہر آ گئی۔ اپنی آنکھوں میں نمی چھپاتے لہجے کو کافی حد تک نام رکھتے بولی، لیکن مقابل بھی ان کے شریک کے حیا تھے، ان کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اچھا جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کو تو ٹھنڈی ہوا بالکل نہیں پسند۔ وہ ان کا چہرہ اپنی جانب کرتے بولی، کلثوم بیگم ان کی جانب دیکھتی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی، مجھے منہا بہت زیادہ رہی ہے، 4 ماہ سے میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کو میں ایک منٹ اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، اب 4 ماہ سے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ وہ بے بسی سے بولا، میرا دل پھٹ ہے، پتہ نہیں میری بچی کیسی ہوگی، میرا دل ہول ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ وہ روتے ہوئے بولتی ان کے کندھے سے اپنا سر ٹکا گئی۔ ارتضیٰ صاحب خود بھی اپنے پر سردی کا ہول چڑھائے پیتے تھے، لیکن اب اپنی بیوی کی ایسی حالت دیکھ ان کی بھی آنکھیں نم ہوگی۔ آپ کو میں نے کب منع کیا اسے ملنے سے، آپ رابطہ رکھے اسے، اولاد ہے ہماری، اولاد تو غلطیاں کر جاتی ہے، ماں باپ کا فرض ہے انہیں معاف کرنا، انہیں سمجھانا، مگر لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اسے یوں ایک پال میں بڑھایا کرتے، ان کی روندی آواز سن کر وہ ایک دم سے ان کے کندھے سے سر اٹھا گئی۔ وہ کامتی آواز میں بولی، وہ ٹھیک تو ہوگی نا، انشاءاللہ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہوگی، ہم کل ہی سے ملنے جائیں گے، میں بس اس لیے خاموش تھا کہ کچھ دیر وہ ہم سے دور ہے، اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو، اسے خود سے دور کیا تھا، رشتہ نہیں ختم کیا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی تکلیف دیکھ کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سر کو جنبش دے گی۔ حمزہ نے منہا کے گھر والوں کو ساری بات بتا دی اور ان سے معافی مانگی۔ کلثوم بیگم سچ جان کر بالکل ساکت ہوگی۔ ارتضیٰ صاحب کا بھی برا حال، ارتضیٰ صاحب کے حال کچھ ایسے تھے، وہ کیسے نہ سمجھ پائے اپنی بیٹی کو۔ کلثوم بیگم اپنی بیٹی کا سر ایک بار پھر سے رو دی۔ حمزہ ان کے قریب آتا ان کے قدم میں بیٹھ گیا، آنٹی یقین جانیے میں آپ کی بیٹی سے بہت کہتا ہوں، میں جانتا ہوں بہت تکلیف دے چکا ہوں آپ کو، لیکن ایک بار مجھے معاف کر دے۔ ارتضیٰ صاحب نے اسے ان کے قدموں سے اٹھایا اور گلے سے لگائے، بولے ہم اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے ان کے گلے لگ گیا، ضرور وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ موسیٰ سب کو اکٹھا دیکھ خوش ہوتا ان کے قریب آیا، میں بھی آپ کی فیملی کا فرد ہوں، جہاں داماد ملتے ہیں مجھے بھول گئے۔ وہ سب کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے بولا، تو ہم کب بھولے ہیں تمہیں، آج جو تم بھی حمزہ اسے گلے لگتا بولا، آپ بھی کیسی ہیں، خود چل کر دیکھ لو۔ وہ مسکراتا بولا، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منہا لان میں بیٹھے سب سے باتیں کر رہی تھی، پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی، لو جی آپ کے سیاں جی آگے، خود کو آپ کے بغیر رہتے نہیں اور مجھے بیچارے پر ظلم کر رہے۔ سمی جلتا ہوا بولا۔ منہا اس کے بعد سنتے چمکی اسے آنکھیں دکھاتی وہ نظروں کا زاویہ پھیرتی اپنی ماں کو اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو گئی، وہ یک ٹک اپنی ماں کو قریب آتا دیکھ رہی تھی۔ اپنی مما سے ملو کہ نہیں، وہ قریب آتی بولی، اڑتی ان کے سینے سے لگی، دونوں ماں بیٹی مل کر رو دی۔ اپنے بابا کو قریب آتا دیکھ وہ سر جھکا گئی، مجھے معاف کر دے بابا۔ وہ سسکتے بولی، نہیں میری جان، معافی تمہیں نہیں بلکہ ہمیں مانگنی چاہیے۔
اسے سال لگائے غمگین لہجے میں بولے، ہم جان گئے ساری حقیقت حمزہ نے صاحب بتا دی ہمیں، ہم بہت شرمندہ ہیں میری بچی، ہمیں معاف کر دو۔ کلثوم بیگم نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، نہیں ماما، مجھے صاحب معافی ماں کا گناہ گار نہ کرے، بس وقت اور حالات ایسے تھے، آپ کی غلطی نہیں۔ پیچھے حمزہ اور موسیٰ بھی ان کے قریب آ رہے تھے، وہ موسیٰ کے گلے لگتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں چھونے لگی، اس کے ماتھے پر لب رکھتی وہ اس کے سینے سے لگی، دونوں بہن بھائی بے آواز، ابھی بس بھی کر دے، میں بھی یہیں موجود ہوں، اپنے بغار والوں کو دیکھ آپ مجھے بھول گئے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی۔ دادو محبت ہو تو بولے صاحب ہنسی، ہاں نا، کب تک تمہیں برداشت کروں۔ منہ اس کی جانب دیکھتی بولی، سامع تو اس کی بات سنتا ہوا منچکا کے رہ کہ منہ اس کا چہرہ دیکھ مسکرا دی۔ سب ہنسے خوشی لاؤنج میں آگے، سب لوگ منہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری سنتے بہت خوش ہوئے۔ کلثوم بیگم اسے ساتھ لگاتی بہت سی ہدایت کرنے لگی اور حمزہ سے اسے ساتھ لے کر جانے کی بھی بات کر لی۔ حمزہ کا تو منہ کے جانے کی بات سنتے ہی چہرہ اترا گیا، اسے یوں خاموش ایک منہ خود ہی انہیں بولی، ماما میں بعد میں آؤں گی۔ زیادہ دیر کے لیے خوشگوار ماحول میں سب بیٹھے باتیں کر رہی تھی، عریض آوازیں سنتے لاؤنج میں تو سب بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ سب کو حیرانی سے دیکھتی بولی، وہ قریب آتی سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی، جب اس کے نظر پاس بیٹھے مصطفیٰ پڑی جو حمزہ سے مسکراتا کوئی بات کرتا، آپ جہاں؟ عریض اسے حیرت سے دیکھتی بولی، جبکہ موسیٰ بھی حیرت زدہ سا اسے دیکھا تھا۔ آپ جانتے ایک دوسرے کو؟ منہا انہیں دیکھتی بولی، بھابھی کی وہیں جنہوں نے میری ہیلپ کی تھی، بتایا تو تھا میں نے آپ کو، وہ بھی اپنی ہیلپ پر قابو پاتی بولی، میں بھی کب سے یہ سوچتا تھی یہ مسور کہیں دیکھے بالے لگتے ہیں۔ سمیع تھوڑی کھجاتا بولا، عریض اور سمیع دونوں موسیٰ سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ منہا اپنے بھائی کی آنکھوں میں عریض کے لیے زندگی دیکھ چکی تھی، لیکن فی الوقت خاموش ہی مورتی صاحب کے لیے ریفریشمنٹ کا کہنے چلی گئی۔ سب کے جاتے منہا اپنے کمرے میں آتے بیٹھ پر مزاج ہوگی، سب کو سوتے بہت خوش ہوئی، جب نے سب رشتے واپس مل گئے تھے۔ اس نے نہیں سوچا کہ اتنی جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ کمرے میں آتے خوشی سے نہال ہوتا اس کی پڑا اور اس کے ہاتھ تھام کا بولا، تھینک یو سو مچ یار، یو آر جسٹ لو۔ منہا خاموشی سے بڑے سے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے، سچی مجھے لگا آپ آج چلی گئی تو میرا کیا ہوگا، میں آپ کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتا، اور آنٹی تو آپ کو مہینے کے لیے لے کر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ان کی بات سنتے میری تو جان بن گئی تھی، آپ جانتی ہیں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میری زندگی میں آنے والی آپ پہلی آخری لڑکی ہیں، کچھ چیزیں ایک ساتھ اچھی لگتی ہیں جیسے کہ آپ اور میں، آپ کے آنے سے میں مکمل ہوں، آپ کی موجودگی سے میری زندگی حسین ہے۔ اسے منہا کے ہاتھ کے پوچھ پاپ نے لاب رکھے۔ منہا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے بولے، بہت شکریہ میری فیملی سے مجھے ملوانے کا، میرے تمام رشتے لٹانے کا۔ حمزہ اس کو اپنے ساتھ لگاتے بولا، آپ شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اور ٹھیک بھی تو میں نہیں کرنا تھا، معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ سب کرنے میں وقت لگ گیا۔ حمزہ اس کے بعد میں ہاتھ پھیرتا بولا، میں سب بھول گئی ہوں، آپ بھی بابا مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا، بس خدا کی مرضی تھی، اس نے ہمارا ملنا ایسے ہی لگا تھا، ہم کون ہوتے اس کے فیصلوں میں کچھ بولنے والے۔ وہ مدھم آواز میں اس کی جانب دیکھتی بولی، بے شک اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، میں سوچ رہا تھا کل ہم بی بی کی شادی کرنے چلتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا خوش ہوتا بولا، اتنی جلدی کچھ وقت رک جائیے، اتنی جلدی کیا کرنا ہے، لیکن ویسے بھی ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ۔ وہ کہتے چپ ہو گئی، تو کیا ہوا، میں جانتا ہوں ہماری بیٹی ہوگی بالکل آپ جیسی۔ اس کی ناک پر لب رکھتا بولا، اس کی بات سنتے اس کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونج اٹھی، وہ خوش تھی، بہت خوش اور پرسکون۔